अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अमान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तैयारी कर लें, जल्द बड़े एहतजाज की कॉल देने वाला हूं। हकीकी आज़ादी मार्च मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। इमरान खान का बड़ा ऐलान, कहा सुप्रीम कोर्ट से सूरत हाल वाज़ेह होते ही मार्च की तारीख दूंगा। हुकूमत ने 2 माह में पेट्रोल 60 रुपए महंगा करके तारीखी महंगाई कर दी। इन्हें गरीब आवाम पर कोई तरस नहीं आता। आवाम की फिक्र होती तो फौरन रूस से सस्ता तेल मंगवाते। अब नाजायज काम को जायज कराने के लिए इदारों पर समझौता होगा। तहरीक इंसाफ और फौज ही इस मुल्क को बचा सकते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत तो अमेरिका की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करेगी। जब से ये आए हैं, मूडीज ने मुआशी आउटलुक मनफी। कारकुनों को इस्लामाबाद आने दो, गिरफ्तारियां रोक दो, कंटेनर्स हटा दो तो लग जाएगा आवाम का कैसा समंदर बाहर निकलता है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने डी चौक के 126 दिन का इम्तिहान पास किया। पंजाब में 20 नशिस्तों पर मैदान लगने वाला है। उम्मीदवार को नहीं, बल्ले का निशान देखना है। तहरीक इंसाफ की पहचान इमरान खान और उनका नजरिया है। PTI नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब में असद उमर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत गिर रही है, अपने ही मलबे तले दब जाएगी। बहुत जल्द हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान इमरान खान के साथ जन्म लेगा। PTI और इमरान खान की मकबूलियत उरूज पर है। तवानाई बहरान से निमटने के हुकूमती प्लान का ऐलान। मुल्क भर में मार्केट 8:30 बजे बंद करने पर इत्तेफाक। तवानाई बचत के लिए वफाकी काबीना के फैसलों की तौसीक। 3 वज़राए आला ने सूबों की ताजिर तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन मांग लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। मई और जून के बाद वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने लोड शेडिंग खात्मे की तीसरी डेडलाइन दे दी। दावा किया कि अगले माह लोड शेडिंग में कमी नजर आएगी। सिर्फ इस गर्मी नहीं, अगले साल की मनसूबा बंदी कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने जल्दी मार्केट्स की बंदिश की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि कारोबार बंद नहीं करेंगे। हुकूमत फैसला वापस ले। अतीक मीर कहते हैं कि हुकूमत गलत फैसले कर रही है। मशवरे देने वाले हुकूमत को आवाम और ताजरों से लड़ाना चाहते हैं। मरज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की। लोड शेडिंग कम होने के बजाय बढ़ गई। हुकूमती दावे और वादे धरे रह गए। कराची और लाहौर समेत बेशतर शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट की सतह पर बरकरार। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल, जाएं तो जाएं कहां। बिजली की पैदावार कैसे हो? तेल जो नहीं है 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। चेयरमैन नेपुरा ने तेल की कमी की लोड शेडिंग की बुनियादी वजह करार दे दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में बोले कि सबसे ज्यादा कोयटा में 65% बिजली चोरी हो रही है। कमेटी ने नेपरा से IPPs के तमाम मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन नूर आलम खान बोले कि बाज़ IPPs को बिजली इस्तेमाल न करने के बावजूद पैसे दिए जाते रहे हैं। जब आवाम बिजली ले नहीं रहे तो पैसे क्यों अदा करें? पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। पाक फौज बतौर प्रोफेशनल इदारा हमेशा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में हम वक्त तैयार रहना होगा। आर्मी चीफ का आला तरीन ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने पर जोर। ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर होने वाली पेशरफ्त और कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार। कॉन्फ्रेंस के शुरका को पेशा वराना उमूर, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और जवाबी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि दुआ जिसके साथ जाना या रहना चाहे रह सकती है। शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। दुआ को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रही। आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा? बजट 2022-23 का मजमूई हजम 9,500 अरब रुपए होने का इम्कान। तरक्याती बजट 800 अरब और दिफाई बजट 1586 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सब्सिडीज की मद में 578 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए लगाया गया है। बजट खसारा 42,820 अरब रुपए तक हो सकता है।
معیشت کا حجم 78,197 ارب روپے ہوگا۔ FBR 7,255 ارب ٹیکس جمع کرے گا۔ قرض اور سود کی ادائیگیوں کے لیے 3,523 ارب، حکومتی امور چلانے کے لیے 550 ارب اور پینشن کی مد میں 5.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ رواں مالی سال GDP 6% رہی۔ زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبوں کے اہداف بھی حاصل کیے گئے۔ اقتصادی سروے رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال زرعی شعبے میں ترقی دیکھی گئی۔ پیداواری ہدف 3.5% تھا، پیداوار 4.4% رہی۔ صنعتی شعبے میں پیداواری ہدف 6.6 عبور کر لیا گیا۔ رواں سال پیداوار 7.2% تک پہنچ گئی۔ خدمات کے شعبے کا پیداواری ہدف 4.7 رہا، پیداوار 6.2% رہی۔ اوسط مہنگائی کی شرح 13.3% رہی، ہدف 8% مقرر کیا گیا تھا۔ تجارتی خسارے، درآمدات، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے، سرمایہ کاری، نیشنل سیونگز، گندم اور کپاس کے پیداواری اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے۔ ہمیں معاون خصوصی اور وزیر کیوں نہ بنایا؟ طارق فضل چودھری، محسن رانجھا، محمد زبیر اور طلال چودھری پارٹی سے ناراض۔ کہتے ہیں جن لوگوں کو وزیر اعظم نے معاون خصوصی بنایا ان کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں؟ اپوزیشن دور میں کیا یہ لوگ کبھی کسی تحریک کا حصہ بنے؟ کیا عدالتوں میں پیشیوں پر کسی کو دکھائی دیے؟ پارٹی قیادت کے رویے سے دکھ پہنچا۔ سینٹ کمیٹی اجلاس میں شہباز گل کی اہلیہ سے متعلق ایجنڈا آئٹم پر شدید ہنگامہ۔ شبلی فراز اور چیئرمین کمیٹی میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ سیکیورٹی اہلکار کمیٹی روم پہنچ گئے۔ سینیٹر افنان اللہ نے کہا کہ شہباز گل کی اہلیہ نے کامسٹس یونیورسٹی کے $2 لاکھ دینے ہیں۔ شبلی فراز نے اسے پولیٹیکل ایجنڈا قرار دیا، بولے آپ سیاسی ہو رہے ہیں۔ افنان اللہ نے شبلی فراز پر پیسے دے کر سینیٹر بننے کا الزام عائد کیا۔ PTI سینیٹر کا لیگی سینیٹر سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو پھر تلخ کلامی ہوئی۔ سینیٹر افنان اللہ اجلاس مؤخر کر کے چلے گئے۔ سلطان کی گرمی میں ویسٹ انڈین بلے بازوں کی گرم جوشی۔ پاکستان کو جیت کے لیے 306 رنز کا ہدف دے دیا۔ تعاقب میں گرین شرٹس کی بیٹنگ جاری۔ مہمان ٹیم نے پہلے کھیل کر 8 وکٹوں پر 305 رنز جوڑے۔ ہوپ نے شاندار سینچری، بروکس نے نصف سینچری بنائی۔ حارث رؤوف نے 4، شاہین آفریدی نے 2 شکار کیے۔ حیدرآباد کے ایڈمنسٹریٹر کو تبدیل کر دیا گیا۔ فاخر شاکر نئے ایڈمنسٹریٹر تعینات۔ فاخر شاکر میونسپل کمشنر حیدرآباد رہ چکے ہیں۔ ان کا نام ایڈمنسٹریٹرز کے لیے MQM نے تجویز کیا تھا۔ وفاقی وزیر فیصل سبزواری کہتے ہیں سندھ کا گورنر بھی جلد آئے گا۔ پیپلز پارٹی سے روزانہ کی بنیاد پر رابطہ ہے۔ چاہتے ہیں کراچی سے کشمور تک میئرز کے پاس لوگوں کے کام بہتر طریقے سے انجام دینے کا اختیار ہو۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، کرپشن بے نقاب کرنے والوں پر ہی مقدمہ درج۔ ARY نیوز کے اینکر اقرار الحسن پر میرپور خاص میں پرچہ کٹ گیا۔ رپورٹر زاہد کلہوڑو بھی نامزد۔ کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات شامل۔ ٹیم سریام نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر میرپور خاص کی کرپشن بے نقاب کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے جگہ کا قبضہ کرانے کے لیے 1 کروڑ اور 100 اسلحہ لائسنس کے لیے 20 لاکھ رشوت مانگی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے معاملے میں مدد کے لیے 50,000 روپے رشوت لی۔ ٹیم سریام ڈپٹی کمشنر کے دفتر پہنچی تو متعلقہ افسر فرار ہو گیا تھا۔ PFUJ کے نائب صدر لالا اسد پٹھان کی مذمت، کہا اقرار الحسن کے خلاف مقدمہ واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی بھی مذمت۔ اسلام آباد میں ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب اصغر خان کے گھر چوری کی انوکھی واردات۔ نامعلوم افراد دروازہ توڑ کر سرکاری گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کی تلاشی لی، پستول اور قیمتی سامان لیڈیز بیگ میں ڈال کر لے گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اصغر خان جعلی اکاؤنٹ اسکینڈل کے اہم کیسز کا حصہ ہیں۔ رینٹل پارک کیسز میں اربوں کی ریکوری بھی کرا چکے ہیں۔ جزلان قتل کیس نیا رخ اختیار کر گیا۔ مقتول کے اہل خانہ کا پولیس تفتیش پر عدم اعتماد کا اظہار۔ سندھ حکومت کو JIT کی درخواست دے دی۔ انویسٹیگیشن آفیسر اور سینئر انویسٹیگیشن آفیسر پر ملزمان کی حمایت کا الزام۔
کیس میں ملزم عرفان فیض، حسنین فیض اور انشال گرفتار ہیں۔ ایک ملزم احسان ولد فیض خان تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز بے لگام، ایف بی ایریا بلاک 17 اور نارتھ کراچی میں شہری گھر کے باہر لٹ گئے، ڈاکو رائڈر سے سامان سے بھرا بیگ بھی لے گئے۔ اسٹریٹ کرائم کنٹرول کرنا نئے پولیس چیف کے لیے چیلنج بن گیا۔ یومیہ وارداتوں کی شرح 250 سے زائد ہو گئی ہے۔ رواں سال اسٹریٹ کرائم کے سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے، 5 ماہ میں 35,500 سے زائد وارداتیں۔ شہری ہزاروں موبائل فون، موٹر سائیکلز، گاڑیوں اور نقد رقوم سے محروم۔ آئی جی سندھ کہتے ہیں کہ جرائم کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھنا ہوگا۔ شیخوپورہ میں جی ٹی روڈ پر کالا شاہ کاکو کے قریب کار پر مخالفین کی فائرنگ، 4 افراد قتل، راہگیر خاتون زخمی۔ پولیس کے مطابق چاروں افراد عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے۔ قلعہ سیف اللہ میں خوفناک حادثہ، مسافر وین گہری کھائی میں جا گری، 22 افراد جاں بحق، 1 بچہ زخمی۔ مسافر وین لورا لائی سے یوب جا رہی تھی، 8 افراد موقع پر اور 14 اسپتال میں دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے شامل ہیں۔ کیا ہوا تیرا وعدہ؟ وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا میں 40 روپے کلو آٹا فراہمی کا وعدہ ہوا میں اڑ گیا۔ شہری سستے آٹے کی تلاش میں ہلکان، کہتے ہیں پورے بازار میں سستا آٹا نہیں، وزیر اعظم کے اعلانات جھوٹے ہیں۔ راولپنڈی فلاور ملز ایسوسی ایشن کی ہڑتال، جڑواں شہروں میں آٹے کا بحران۔ فیصل آباد فلاور ملز ایسوسی ایشن نے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ چیئرمین شفیق انجم کہتے ہیں گندم کی کہیں قلت نہیں ہے، حکومت نے مطالبات نہ مانے تو کل سے مظاہرے شروع کر دیں گے۔ پنجاب کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گیس 1 ہفتے سے بند، یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ہزاروں مزدور بے روزگار۔ ٹیکسٹائل ملز کے لیے آرڈر پورے کرنا مشکل ہو گیا۔ سوئی گیس کا کل سے تمام صنعتوں کو گیس کی فراہمی کا اعلان، کہا کہ RLNG سسٹم میں آ گئی ہے، امید ہے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حماد اظہر کہتے ہیں کہ امپورٹڈ ایندھن پر مہنگے پاور پلانٹ لگانے والی نون لیگ ہے۔ مارگلہ کی پہاڑیوں پر مونال کے قریب ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بجھانے کے لیے پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ آرمی ایوی ایشن کا ہیلی کاپٹر آگ بجھانے میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ بی جے پی رہنما کے گستاخانہ بیان کی دنیا بھر میں شدید مذمت، قطر میں عمارتیں اللہ رسول کے نام سے روشن ہو گئیں۔ بزنس کمیٹی نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اپنی بلند و بالا عمارتوں کو اللہ اور رسول کے ناموں سے روشن کر دیا۔ بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات، بھارت بھر میں مظاہرے، پولیس کا گستاخوں کے بجائے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کانپور میں احتجاج کرنے والوں پر بدترین تشدد، 800 سے زائد مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر گستاخانہ ٹویٹ کرنے والے بی جے پی رہنما کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ آج دنیا بھر میں سمندر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یوم بحر پر نیول چیف کا پیغام، کہا پاک بحریہ سمندری وسائل کے محفوظ استعمال سے متعلق آگہی کے لیے سرگرم ہے۔ ہمیں سمندر کے بڑھتے خطرات سے نمٹنے کے لیے جدید حل کی ضرورت ہے۔ آئی سی سی نے نئی رینکنگ جاری کر دی۔ ون ڈے اور T20 میں بابر اعظم کی حکمرانی برقرار۔ ٹیسٹ میں بھی بابر اعظم 1 درجہ ترقی کر کے 4تھے نمبر پر آ گئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار پرفارمنس نے روٹ کو دوسری پوزیشن دلا دی۔ آسٹریلیا کے لیبوشین کی پہلی پوزیشن برقرار۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,42,697 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,22,340 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,194 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।